میرا خیال نعت خواں آئی بات اچھی اچھا یار پھر بدوائیں دے سن دو ترے منٹ دے چھڑنا ٹھیک ہے تو نالائق آدمی کو 3 منٹ نعت پڑھ جلدی کر جلدی اج سکھ متراں دی ودھیری سبحان کیوں دلڑی اداس گھنیری سبحان لو وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان مکھ چند بدر شاشانی متے چمک دلات نورانی سبحان کالی زلف تے اکھ مستانی سبحان مخمور رکھیاں ہن مد بھریاں سبحان سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما یکمل کا سبحان کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتے جایڑیاں قاری صاحب تو 3 منٹ لگا لو تو میں آپ سب تقریر شکریہ کی تھی نہیں میں یہ الزام میرا کسی تے نہیں جو کسی اور کم میں اس سے کوئی آیا مطلب سارے کو استفادہ چاہیے 3 منٹ رات پڑھنی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سبحان کیا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلئی سبحان اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنئی سبحان سبحان
سبحان اس سایہ کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین آدھے سے حسن بنے ہیں ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت اچھے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين سبحان اللہ. وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من
عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسانات فرمائے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان دونوں کو بھی اور ان کی پوری قوم کو بھی ایک بہت بڑی سختی اور مصیبت سے بچایا. وَنَصَرْنَاهُمْ. ہم نے ان کی امداد فرمائی. فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ فَكَانُوا سارو کے معنی میں ہے، کبھی کانا سیرورت کے معنی دیتا ہے. بس وہ غالب ہو گئے، وہی غالب ہوئے، ان کے سوا کوئی دوسرا غالب نہیں ہوا. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ. اور ہم نے ان دونوں کو بڑی واضح کتاب عطا فرمائی. جو بعد میں عرض کرتے ہیں تورات تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، یا قرآن کہتا ہے دونوں کو دی ہے. کیا دونوں کو ایک کتاب دینے کا کوئی سسٹم ہے؟ یہ بات بعد میں عرض کرتا ہوں. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور ہم نے ان دونوں کو سیدھا راستہ دکھلایا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ. اور پچھلے لوگوں میں ان کے ذکر خیر کو باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون. موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر سلام ہو. انا کذالک نجزی المحسنین. اور ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اور بدلہ دیتے رہیں گے. انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. کیونکہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایمان بڑا ٹائٹل ہے. ان کی پیغمبری کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایمان بڑی دولت کا نام ہے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور یقیناً واقعی جناب الیاس علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوں میں سے تھے. اذ قال لقومہ. پیارے وہ وقت آپ یاد فرمائیں. وقت ان کا ہے، بیت گیا ہوا ہے. آپ کو کہتے ہیں وہ یاد فرمائیں. بعد میں عرض کرتا ہوں یہ کیا راز ہے. آپ وہ وقت یاد کریں جس وقت اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا ڈرتے نہیں ہو. اتدعون بعلا. دعا یدعو قرآن مجید کے سیاق میں اکثر بمانے ابدا یا بدو کے ہے. جلالین سوری پوری مطالعہ کر دیں. یہ جتنے بھی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں فلاں بتوں کو پکارتے تھے، بتوں کو پکارتے تھے. پکارنے کے معنی کسی نے نہیں کیا، پوجتے تھے. معنی کیا؟ پوجتے تھے. اس لیے اس کو پکارنے کے معنی میں استعمال کرنا یہ مسلمانوں کے تواتر کے خلاف ہے. جلالین پوری بھری ہوئی ہے اس سے. جس جگہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعا یدو بمانا عبد یا بدو کے ہے. پکارنا معنی نہیں ہے، اس کا معنی پوجنا ہے. یعنی ہم غوث الثقلین کو پکار لیتے ہیں، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کو پکار لیتے ہیں،
مولا مرتضیٰ کو پکار لیتے ہیں، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کو پکار لیتے ہیں، تو وہ اس پر چسپاں کرتے ہیں کہ تم پکارتے ہو جسے کفار پکارتے تھے. وہ پکارتے نہیں تھے، وہ پوجتے تھے. اس لیے ہمارے خلاف وہ اگزامپل پیش کیا جا سکتا ہے جو ہماری نوعیت کا ہو اور وہ منع ہو. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا تم بال کو پوجتے ہو وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور اس خدا کو چھوڑتے ہو جو سب پیدا کرنے والوں سے اچھا پیدا کرنے والا ہے. اللہ ربکم، یہ اس کا بدل واقع ہوا ہے. وہ اللہ ہے جو تمہارا پالن ہار ہے. وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تمہارے پہلے جو گزرے گئے ہوئے ہیں آباء و اجداد ہیں ان کا بھی وہ پالن ہار ہے. سبحان اللہ. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے مل کے اس کو جھوٹا کہا، جھٹلایا. جھٹلایا اردو ادب میں استعمال ہوتا ہے لیکن عام طور پر اس کا بھی کنفیوژن سی پیدا ہونے لگتی ہے. اس کے میں نے اس کو جھوٹا ٹھہرایا، جھوٹا کہا، اس کے بارے میں جھوٹا ہونے کا اعلان کیا، یہ معنی ہے. فَإِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ، اور یقیناً وہ پیش کیے جانے والے ہیں، یعنی ان کو جبراً دھکیل کے پیش کیا جائے گا. وہ اس طرح جس طرح کوئی عزت والا کسی کے سامنے جاتا ہے اس طرح نہیں. یہ اختلا یختر سے مفعول اس پہ مفعول ہے، جس کے معنی ان کو دھکیل کر پیش کیا جائے گا. اپنی مرضی کے ساتھ پیش ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے نہیں. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَ سَائِقٍ وَشَهِيدٍ، ہر نفس آئے گا اور اس کو پیچھے سے ایک دھکیلنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. عزت کے ساتھ اگر کوئی پیش ہونے والا ہو تو اس کے ساتھ یہ اشر نہیں ہوتا. اللہ عباد اللہ المخلصین، یہ پروسیجر جو ہے یہ اڈاپٹ کی جائے گی مگر ان کے بارے میں نہیں جو ہمارے مخلص بندے ہیں. وہ عزت کے ساتھ ہماری بارگاہ میں ان کی ہماری بارگاہ میں عزت کے ساتھ حاضری ہوگی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پچھلے لوگوں میں ان کا ذکر بڑی اچھائی کے ساتھ چھوڑا. سلام علی الیاسین، جناب الیاس پر سلام ہو. اس کے دو معنی اہل علم نے کیے ہیں. عام اس کے معنی یہی کیے ہیں کہ جناب الیاس علیہ السلام پر سلام ہو، لیکن امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے سوائے کے مور کا جو لکھی ہے وہ اہل بیت کی تعریف میں نہیں لکھی، شیعہ کے رد میں لکھی ہے. اس لیے جتنی ان میں توانائی تھی وہ سارے اس کے رد پہ استعمال کی ہے. ضمناً کہیں کلمہ کوئی اہل بیت کی تعریف میں آیا تو بھی انہوں نے کہہ دیا ہے. اس میں بھی جو آیات آئی ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی پیش کی ہے. اس سے مراد آل رسول ہے. الیاسین کے معنی آل رسول. یہ تو سلام ہو آل رسول پر. انا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طریقے سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. انہو من عبادنا المؤمنین، جناب الیاس علیہ السلام یقیناً ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط علیہ السلام بھی ہمارے بھیجے ہوں میں سے ہیں. اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ اجمعین، اے پیارے آپ وہ وقت یاد کریں جس وقت ہم نے اس کو بچایا، اس کو عذاب سے، تکلیف سے، سزا سے بچا لیا اور اس کے تمام اہل و عیال کو بچا لیا. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. یہ جو بیگم کے لیے بوڑھی کی اصطلاح ہے ممکن ہے لوگوں نے اس سے نکالی ہو. چونکہ بڑھاپا ایک کمزوری سمجھی جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی کمزور پہلو پائے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے اس کا ذکر کیا جس سے اس کی عزت نہیں بنتی. نبی کے مشن سے اس نے دغا کی ہے، وہ حق کا پیغام لایا تھا. بیگم رہی ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ہاں جی، کہ سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ گئی تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اس کو بھی اور اس کے پورے خاندان کو بھی نکال کے بمحض بوڑھی کے
باقی سب لوگوں کو ہم نے سزا دی. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, اور تم سارے کے سارے صبح کے وقت بھی وہاں سے گزرتے ہو, وَبِاللَّيْلِ, اور رات کے وقت بھی گزرتے ہو. افلا تعقلون, تو یہ کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ انہوں نے کیا کیا تھا, ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. کاز اینڈ ایفیکٹ, سبب اور مسبب, یہ دونوں باتیں آپ کی نظر میں ہیں. تو آپ اس طرح کے اسباب سے کیوں گزر رہے ہیں جس کا نتیجہ اس طرح کا ہو سکتا ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کا ہو. جی یہ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے سبحان جو آپ حضرات کے گوش گزار ہوئے, سبحان اللہ. اور جو میری حقیر سمجھ میں آ سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بڑا احسان کیا, بڑی مہربانیاں فرمائی. سبحان اللہ. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے کیا, ہارون علیہ السلام کا ذکر بعد میں کیا. ترتیب ذکری میں کوئی خاص راز نہیں ہوتا, لیکن اگر کانٹیکس اس کا بن جائے تو راز معلوم کیا جا سکتا ہے. حالانکہ حضرت ہارون جو تھے یہ عمر کے بڑے تھے, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. ان کا ذکر پہلے کرنے کا مطلب کہ تیری موجودگی میں قوم اس طرح کرتی رہی, تو کچھ نہیں کر رہا راست پر لا سکا. تجھ سے چھوٹا تھا, اس نے قوم کی بگڑی بنائی, اس لیے پہلا مرتبہ اس کا بنتا ہے. تجھے بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے, اس لیے کہ نبوت کے کاز میں تم نے پورا کردار ادا کیا جو تجھ سے ہو سکا, اس لیے ہم تجھے بھی ساتھ رکھتے ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یا علیو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, اے علی تم میرے سامنے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب ہارون تھے. اس سے دوسرے عقیدے کے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت حیدر کرار ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اے علی تیری پوزیشن میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح جناب ہارون علیہ السلام کی تھی. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے براہ راست خلیفہ تھے, لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کے براہ راست خلیفہ جناب حیدر کرار ہیں. مگر یہ استدلال متعدد وجوہ کی وجہ سے باطل ہے. وجہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام عمر کے بڑے تھے, موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے. تو بڑا چھوٹا ہونے کے فرق کی وجہ سے بھی مواصلت میں یہ بات فٹ نہیں بیٹھتی. دوسری بات یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی تھی. اگر موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب ہارون ان کے خلیفہ ہوتے تو پھر یہ استدلال صحیح تھا کہ جناب حیدر کرار خلیفہ بلا فصل. آئی بات سمجھ میں؟ پھر یہ کہا کیوں تو تیری مثال اس طرح کی ہے. یہ علم بیان کا مسئلہ ہے. علم بیان میں مدار حکم جو ہے وجہ تمثیل ہوا کرتی ہے. ذہن میں آ رہی ہے بات؟ جب تشبیہ دی جائے نا تو وجہ شبہ جو ہوتی ہے وہ مدار حکم ہوتی ہے. مثلا کہہ دیں اس کا چہرہ چاند کی مانند ہے تو دیکھنا پڑے گا مثال کس وجہ سے دی ہے, اونچائی کی وجہ سے دی ہے. کہ نہیں, چاند میں اونچا ہونا کوئی مشابت کی وجہ نہیں ہے, حسن. تو اس جگہ وجہ شبہ حسن ہوگا. اگر سرو کے ساتھ تشبیہ دی, اس کا قد سرو کی مانند ہے, تو آپ کہیں کہ حسن کی وجہ سے تشبیہ دی ہے, نہیں, سیدھائی اور لمبائی کی وجہ سے. یہ وجہ شبہ ہے. جیسا میں کبھی کبھی شاہ صاحب کے متعلق کہہ دیتا ہوں کہ یہ سید دور حاضر میں علم کا سمندر ہے. تو اب سمندر کے پانی کے رنگ کی وجہ مشابت نہیں ہے, وجہ تشبیہ نہیں ہے. اس کا حسن جو ہے وہ وجہ شبہ نہیں, اس کی وسعت وجہ شبہ ہے. کھلا ہوں, سمجھے؟ اس طرح دیکھنا پڑے گا. سرکار نے جو یہ فرمایا اے علی تیری مثال میرے سامنے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جناب ہارون تھے. وجہ مماثلت کیا ہے؟ کہا موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بھی پیغمبر نہیں پیدا ہوا. آئندہ موسیٰ علیہ السلام کا جو فیضان تھا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی معرفت. یہ جتنے بھی بعد میں بنی اسرائیل انبیاء آئے سارے کے سارے ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے. سرکار کا فرمان ہے اے علی یہ تیری خصوصیت ہے, اللہ نے میری اولاد تیرے پشت میں رکھی ہے.
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کیا کہنے ہیں؟ جس کا فیضان بطن فاطمہ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوگا اور قیامت تک وہ میرے خون کا جو فیضان ہے نا وہ تیری اولاد کے ذریعے سے جاری رہے گا، جیسا جناب ہارون علیہ السلام کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو فیضان نبوت جب تک جاری رہا وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، باقی کسی کی اولاد میں سے نہیں ہے۔ مجھے شیوا خیال میں آ گئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب ایک بڑا خوبصورت تحقیق فرما رہے تھے کون کس چیز سے پیدا ہوا ہے، اس میں سن رہا تھا، بڑا انجوائے کر رہا تھا۔ مولانا سے میں نے کہا میں دیکھے کتنی علمی تحقیق کی بات ہے۔ دراصل کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کا نالج چاہیے ہوتا ہے۔ جس چیز کو آدمی جانتا نہ ہو پھر اس کی قیمت کو نہیں ڈال سکتا۔ قیمت ڈالنے کے لیے، اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے اس کے لیے اس کا انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اس کا شعور چاہیے۔ ہم نے بڑا لطف اٹھا جو آپ ارشاد ہونا، اس میں ایک بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو لوگ یہ کیوں کہتے ہیں انسان مٹی سے بنا ہے؟ اصل میں ان کا جو اصل مصدر ہے نا، اس کا جو مادہ تخلیق ہے اس کے نام پر انسان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ اب اولاد مصطفیٰ جو ہے یہ کس سے پیدا ہوئی ہے؟ سرکار سے۔ ان کا مادہ تخلیق کیا ہے؟ نور۔ اعلیٰ حضرت کا غالباً یہ مستدل ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ سمجھ آئیے؟ جس طرح انسان آدم علیہ السلام سے بنا ہے، آدم علیہ السلام کا مادہ تخلیق مٹی ہے، یقیناً اس میں مٹی کے عنصر کو غلبہ ہے، اس وجہ سے انسان کو مٹی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ بنتی ہے کہ سرکار کی تخلیق چونکہ نور سے ہے اور اولاد رسول کی تخلیق ذات مصطفیٰ سے ہے، اس لیے حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد کا شجرہ حضرت علی پر نہیں ختم ہوتا، نبی کریم علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی نصابہ ہیں وہ اس پر گفتگو کریں گے اور آل رسول کا شجرہ سرکار سے ملائیں گے۔ جن کا شجرہ جناب علی مرتضیٰ پر ختم ہو جاتا ہے وہ سید نہیں ہے۔ مادہ تخلیق ان کے جد کریم کا نور ہے، تو جو اصل مصدر کا مادہ تخلیق ہوتا ہے فرع کا مادہ تخلیق وہی تسلیم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اعلیٰ حضرت یہ کہنے میں حق بجانے میں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور ایک وجہ شبہ اہل علم کے نزدیک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر کے اندر ایک مسجد بنائی تھی جس میں سے جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام جنابت کی حالت میں گزر سکتے تھے، دوسرے کسی کو اجازت نہیں تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا او علی، اس میری مسجد سے حالت جنابت میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا، یا میں گزر سکتا ہوں یا علی گزر سکتا ہے۔ تو آپ تو گزر سکیں، آپ منبع طہارت ہیں، علی کے لیے یہ کیوں گنجائش ہے؟ فرمایا دراصل قصہ یہ ہے حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، جسموں کا جسمی، لحموں کا لحمی، فرق نہیں مابین۔ آگے چلیے، وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ان دونوں کو بھی ہم نے بہت بڑی آفت سے بچایا، ان کی قوم کو بھی۔ یار قوم تو یہ وہ ہے جس کے متعلق حدیث کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیلوں نے ایسے ایسے برے کام کیے کہ اگر کسی شخص کو ضرورت پڑی جنسی تعلق کی تو اپنی ماں سے بھی جنسی تعلق اس نے قائم کیا۔ ایسی بری قوم جن کو ماں بیٹی کی تمیز نہیں رہی، ان کو نجات کیوں ملی؟ کہا نجات کے قابل تو نہیں تھے پر جن کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ راتوں رات حالات بدل گئے، درد مندان دی سنگت رل کے کون روے خوشحالی، درد میرے دا پیا پچھا مارے اور نہ دردوں خالی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، ہم نے ان کی امداد فرمائی اور وہ غالب آ گئے۔ اب ان کے پاس غلبے کا ذریعہ کیا تھا؟ کہ سوائے نصرت الہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا مقصد آج ان دنوں بھی تو وہی خدا ہے،
ان دنوں کیوں ایسا نہیں ہوتا؟ کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی مانگنے والا ہی نہیں. جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں. آج بھی اگر بندہ خدا سے وہ تعلق پیدا کر لے تو ایسا ممکن ہے کہ سمندر کی موجیں اس کا انتظار کریں. اس جگہ حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی سمندر کو پھاڑنے کے لیے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جس نجات کا یہ ذکر ہے، تو کہا لاٹھی ماری نہیں پھٹی، سمندر نہیں پھٹا. یہ جو عام مشہور ہے نا کہ دریائے نیل میں فرعون ڈوبا تھا، یہ جغرافیائی کمزوری ہے. دریائے نیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ سمجھیں یہ بوتل جو پڑی ہوئی ہے یہ مصر ہے، یہ جو شاہ صاحب کی ٹیپ پڑی ہوئی ہے یہ دریائے نیل ہے. یہ جدھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پیلسٹائن اس طرف ہے. انہیں مصر چھوڑ کے اپنے وطن کو جانا تھا نا، اس لیے ان کے راستے میں بحر احمر پڑتا تھا، ان کے راستے میں دریائے نیل نہیں پڑتا تھا. نیل ندی فرعون نہ کھادا، نہ قارون زمینے، نہ قارون زمینہ، موسیٰ دی بدوائی کی تھا غر کے بے دینا. وہ جو دریا کا نام لیا یہ جغرافی تحقیق کا فرق ہے، اگر ہم گئے وہ ریڈ سی کی طرف ہے. تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ لاٹھیوں سے کبھی سمندر پھٹے؟ اس کے مطلب 3 روایتیں ملتی ہیں. ایک یہ کہ یا خیو یا قیوم، یہ کلمات آپ نے پڑھے. ایک روایت یہ ہے کہ کلمہ تمجید شیخ پڑھا. ایک روایت یہ ہے کہ درود شیخ پڑھا. تسبیح کیا کہ تینوں پڑھے. یا خیو یا قیوم، یہ ہمارے خاندان عالیہ قادری کی جو طریقت کے سبق ہیں 8واں سبق ہے. اس میں یہ طریقت صوفی بننے کے لیے جب شاہ صاحب فرما رہے تھے وظیفے بتاتے ہیں، واقعی وہ پریسکرائبڈ لیسن ہیں. ان میں 8واں سبق ہے یا خیو یا قیوم. اس کا باقاعدہ ایک مدت تک چلا کرنا پڑتا ہے. اور یہ یا خیو یا قیوم ایسا وظیفہ ہے کہ میدان بدر میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو اور کوڈ ورڈ دیے، مگر آپ عریش بدر میں یا خیو یا قیوم پڑھ رہے تھے. یعنی زندگی میں ایسا تکلیف دہ مرحلہ پہلے کبھی نہیں آیا جب سرکار کی زبان پر یہ جملے آئے ہوں، مولا کریم اگر یہ مٹھی بھر مسلمان مارے گئے نا تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. ہے نا یاد کس قدر تکلیف دہ بات سرکار کی طبیعت پر کیسا کرب گزرا ہوگا جب سرکار نے یہ جملے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے. اس وقت یار جس کی تلوار چلی ہوگی اور سرکار کو تسکین ملی ہوگی، کائنات میں مولا نبی کریم علیہ السلام کی بے قراری کا اس سے زیادہ سخت منظر میری اطلاع میں نہیں ہے جناب. اگر آپ کی اطلاع میں ہے تو آپ دانشور آدمی بزرگ ہیں جانتے ہوں گے، مگر میری ساری زندگی کی اطلاع میں اس طرح کا جملہ کہ میدان بدر ہو اور 313 آدمی ہوں، مقابلے میں 970 ہوں، اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ سرکار کی فلسفی ہے، ایک کو 3 کے مقابلے میں بھیجو خوشی خوشی چلا جائے گا. کوئی سرکار کی محبت نے ایسا مخمور کر رکھا ہے، نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں. یہ احساس ہی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. تو جب باڑیاں پھڑکتی ہوئی نظر آئیں اور سرکار کے طبیعت اور تقدر محسوس کیا گیا، اس وقت جناب حیدر کرار کی تلوار چلتی ہے اور تلوار چلنے سے پرے ٹوٹتے چلے جاتے. سید محب الدین تبری آپ کی ریاض النظرہ نعرہ حیدری کے بارے میں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. سب سے پہلے جس کا نعرہ لگا وہ صرف علی ہے. لگایا کس نے؟ آسمانی قدسیوں نے.